جناب محترم مفتی نظام الدین شامزئی صاحب سے آپ کا تعارف میں آلریڈی کرا چکا ہوں. آپ جامعہ تعلیمات اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے شعبہ افتاح کے سربراہ بھی ہیں. جناب مفتی نظام الدین شامزئی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا وقال اللہ تبارک وتعالی لو انفقت جميعا ما فی الارض ما الفت بین قلوبہم وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل سب احترام جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور میرے قابل سب احترام مہمانان گرامی اور حاضرین، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، مختصر وقت میں چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کسی اختلافی بحث میں نہیں پڑوں گا. وہی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو اتفاقی ہوگی اور مسلمہ ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد ہو، یہ ایسی بات ہے کہ جو قرآن کریم کا مطالبہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے، اور جس وقت میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس وقت کا شدید ترین تقاضا بھی ہے. اور غالباً کوئی بھی مسلمان کہ جو عقل و شعور رکھتا ہو اور امت کا درد اس کے دل میں ہو، وہ اس سے اختلاف نہیں کرے گا. لیکن بات یہاں پر آ کر رکتی ہے کہ اتفاق اور اتحاد اگر ہو تو اس اتفاق اور اتحاد کے لیے بنیاد کیا ہو. حقیقت یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب بلوائی مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا چاہا، تو غالباً ڈاکٹر صاحب اور دوسرے اہل علم جانتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور ان بلوائیوں کو نصیحت کی تھی
فرمایا کہ اس شخص کو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے مقام پر بیٹھا ہے، اگر تم اسے شہید کرو گے تو قیامت تک تم کسی ایک امام کے پیچھے پھر جمع نہیں ہو سکو گے، اور کسی ایک مسئلے پر تمہارا اتفاق اور اتحاد ناممکن رہے گا۔ اور وہی ہوا۔ محسوس اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس امت سے اتفاق اور اتحاد کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی، لیکن بہرحال ایسا نہیں۔ اب یہ کہ اسلامی جماعتیں ان کا اتفاق اور اتحاد ہو کسی ایک نقطے پر، اس کی میرے ذہن میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے اس ملک میں رسمی اتحاد بنتے ہیں اور اس کے لیے منشور بنتے ہیں، قواعد بنتے ہیں، اور ہر جماعت اپنے حقوق کا تحفظ کرتی ہے اور کچھ مطالبات رکھتی ہے، اس قسم کے رسمی اتفاقات یا رسمی اتحادات وہ ظاہر ہے کہ آج تک کبھی نہ کامیاب بنے ہیں اور نہ آئندہ وہ کامیاب بنیں گے، اور نہ دین کا کوئی بھلا اس سے ہوگا۔ یہ میری قطعی رائے ہے۔ دوسری صورت اتفاق اور اتحاد کی یہ ہے کہ ہم بعض مشترکہ نکات پر جمع ہو جائے بغیر کسی رسمی اتحاد اور اتفاق کے۔ یہی صورت میری نزدیک قابل عمل ہے، اس لیے کہ اس دور میں اتفاق اور اتحاد کے لیے جس ایثار کی ضرورت ہے، اپنے انا کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، وہ آج کل کے قائدین میں موجود نہیں ہے۔ کوئی اپنے اتفاق اور اتحاد کے لیے اپنی انا کو قربان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کم از کم درجہ یہ ہے کہ کسی ایک نقطے پر ہم اتفاق کر لیں، بغیر رسمی اتحاد کے۔ آپ کی جماعت اپنی جگہ رہے، فلاں کی جماعت اپنی جگہ رہے، لیکن کچھ مشترکہ نکات ایسے ہو کہ جس پر موقف ایک ہو۔ مثلا میں اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رپورٹ ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل اگرچہ ایک سرکاری ادارہ ہے، اور ہر حکومت آ کر اس میں جو تصرفات کرتی ہے، اقبال احمد خان جیسے لوگ بھی اس کے سربراہ بن جاتے ہیں، لیکن بئی ہما اس میں کچھ لوگ ایسی بھی گزرے ہیں کہ جو واقعتاً اس منصب کے اہل تھے، بلکہ اہل نہیں، ان کے ذریعے سے اس ادارے کو عزت ملی اور انہوں نے کام بھی کیا ہے۔ کم از کم اگر اسلامی جماعتیں اس بات پر متفق ہو، یہ ایک نقطہ ہے، مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، یہ پوری بات نہیں ہے، اس بات پر متفق ہوں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، ڈاکٹر صاحب کی جماعت، اسی طریقے سے ہمارے دوسرے حضرات کی جو جماعتیں ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب کی جماعت، دوسری جتنی جماعتیں ہیں، یہ اس بات پر متفق ہوں کہ ہم اس بات کے لیے جدوجہد کریں گے اور اس کو اپنے اتحاد کے لیے ایک نقطہ بناتے ہیں کہ مشترکہ مطالبہ ہمارا یہ ہو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رپورٹ ہے اب تک کے، آئین کی روح سے ان کا اسمبلی کے فلور پر جانا ضروری ہے، اور اسمبلی کے فلور پر جا کر اس کے بعد اس کا آئین کا اور دستور کا، قانون کا حصہ بننا اس کا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس میں شاید کسی کو اختلاف نہ ہو۔ اسی طریقے سے کچھ اور غور فکر کر کے نقطے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر اس اتفاق یا اس اتحاد کا مطالبہ ہو کہ جس میں دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ کسی اتفاق یا اتحاد کی مجلس کے لیے اگر جمع بھی ہوتے ہیں
تو وہ نتیجہ ہوتا ہے مزید انتشار کا. اس کا نتیجہ مزید انتشار کی صورت میں نکلتا ہے, ایک نئی جماعت وجود میں آ جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ اتحاد چاہتے ہیں کہ جس اتحاد میں دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے قرآن کریم نے کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں کہ وہ اوصاف یا وہ خصلتیں ہم میں پیدا ہو یا کچھ کام ہے جو ہم کرنے لگ جائیں. مثلا قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے صحابہ ہیں, وہ کفار کے مقابلے میں کفار پر تو بڑے سخت, اور آپس میں وہ رحیم و کریم, رحم اور کرم کا معاملہ کرنے والے. یہ کفار پر بہت سخت, یہ تعبیر جو قرآن کریم نے یہاں استعمال کی ہے یہ کوئی نئی تعبیر یا نیا معنی نہیں, یہ وہی تعبیر ہے کہ جس کو قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر جہاد کے معنی میں استعمال کیا. کیا مطلب یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, ایک عرب شاعر نے حماسہ, ہمارے ہاں درس نظامی میں عربی ادب کی کتاب ہیں اور جس میں کئی شعراء کے اشعار کا مجموعہ ہیں, تو اس میں ایک عرب شاعر کا یہ شعر نقل کیا ہے, اور عرب کی فطرت اس نے بیان کی ہے کہ وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا, کہ ہماری فطرت یہ ہے کہ کوئی اور دشمن نہیں ملتا تو ہم اپنے بھائی پر پھر حملہ کر دیتے ہیں. وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا. یہی بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی, یہ لڑنے کی فطرت یا یہ انسان کی ایک ایسی فطرت ہے کہ جو انسان کے اندر موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی فطرت, اسلام دین فطرت ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام نے کسی کی جو خلقی اور فطری صفات ہیں انسان کے اندر, ان صفات کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی, لیکن شر سے ان صفات کو خیر کی طرف موڑا اور خیر کا راستہ بتایا. اب لڑنے کی یہ صفت یہ انسان کے اندر ایک فطری صفت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے راستہ متعین کر دیا کہ لڑنا ہے تمہیں تو اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ کفار سے لڑو, ان سے جہاد کرو. اب اگر مسلمان جب تک جہاد میں مشغول رہیں کفار کے مقابلے میں, آپ نے دیکھا کہ روم کی سلطنت بھی ختم ہوئی, فارس کی سلطنت بھی ختم ہوئی, اور پوری دنیا پر ملتان تک اور افغانستان میں کابل تک اسلامی حکومت کی سرحدیں آئی. یہ نتیجہ تھا کس بات کا؟ حضرت حسن بصری کا قول ہے. ایک موقع پر کسی نے پوچھا کہ حسن بصری سے کہ آپ فلاں حدیث کس سے نقل کر رہے ہیں, کسی صحابی کا تو نام نہیں لیا. فرمایا تم مجھ سے ایک صحابی کا نام پوچھتے ہو, کابل کے غزوے میں 70 صحابہ کے ساتھ شریک تھا. 70 صحابہ مدینہ منورہ سے چل کر کابل غزوے کے لیے آئے. یہی وہ چیز تھی کہ جس نے ان کو متفق اور متحد رکھا تھا. لیکن جب مسلمانوں نے اس کو ترک کر دیا, جہاد کو ترک کر دیا, اعلاء کلمت اللہ کا جو ذریعہ تھا اس کو ترک کر دیا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آپس میں الجھا دیا. آج بھی اس کا علاج یہ ہے کہ اگر جذبہ جہاد مسلمانوں کے اندر بیدار ہو تو پھر آپس کی لڑائیاں ختم ہو سکتی ہے. یہ آپس کی لڑائیاں تو اس لیے ہو رہی ہے کہ ان نوجوانوں کو آپ نے میدان نہیں دیا. رحماء بینہم اشداء علی الکفار کی صفت اگر آپ اس کا راستہ بتائیں گے تو رحماء بینہم کی صفت خود بخود ان کے اندر پیدا ہوگی. اتفاق اور اتحاد جس میں دل جڑے اور ملے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے لیے یہ ضروری ہے. میرے نزدیک دوسری بات کہ
اتفاق اور اتحاد کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ مجھے معاف فرمائیں، لیکن من حیث القوم ہم منافقت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ قوم کی حیثیت سے مجموعی لحاظ سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم منافقت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور دیکھیے، اقبال نے کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے لیکن کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہیں لیکن کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ ایک مرض جب ملت میں عام ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتے۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ پاکستان میں ہم بیرونی قرضوں کا جو صرف سود ادا کرتے ہیں، سود 150 بلین روپے سے زیادہ ہے، اور دفاع پر جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ 127 بلین روپے ہیں تقریباً۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مغربی قسم کے دانشور ہیں وہ کیا کہتے ہیں دفاع کے متعلق، فوج کی کمی کے متعلق، اور فلاں اور فلاں اور فلاں کے متعلق، لیکن وہ جو 150 بلین صرف ہم سود میں ادا کرتے ہیں وہ کیوں ادا کر رہے ہیں اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اب دوسری طرف دیکھیے، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ عالمی بینک اور IMF کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا۔ عالمی بینک مغربی ممالک میں یہودیوں کی سارے جتنے بینک ہیں، عالمی بینک 800 بلین ڈالرز تقریباً مسلمانوں کے ان کے ہاں رکھے ہوئے ہیں، اور مجموعی قرضہ جو انہوں نے تمام مسلمان ممالک کو دیا ہے وہ 619 بلین ڈالر ہیں۔ لیکن ہماری اس منافقت کا نتیجہ ہے، انتشار کا نتیجہ ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہیں۔ ہم سے 181 بلین ڈالر ہمارے یعنی مسلمانوں کی زیادہ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہم سے اپنے شرائط منواتے ہیں اور ہم ہاتھ جوڑ کر ان سے ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ یہود نے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں امریکہ کا تو نام ہے، عیسائی ایک نام ہے، ان سب کے پیچھے اقبال نے اس وقت کہا تھا، اور خدا جانے کیا سوچ کر کہا تھا، واقعتاً مفکر تھے اور دیکھ رہے تھے مستقبل کے آنے والے زمانے کے حالات کو، جب اس نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے۔ واقعتاً اس وقت یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، لیکن اب دنیا کی میڈیا اور دنیا کا اقتصاد پورا یہود کے پنجے میں ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سب کو جکڑ رکھا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم منافقت ترک کر دیں۔ خود پاکستان کی حالت یہ ہے کہ مثلا ہمارے اپنے پاکستان پر جو قرضے ہیں بیرونی یعنی عالمی بینک وغیرہ کے، اس سے دگنی رقم پاکستانی مسلمانوں کی مغربی ممالک کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے، دگنی رقم۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی منافقت کا نتیجہ ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں، آپ حیران ہوں گے یعنی ہماری منافقت کس حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ یاسر عرفات صاحب جو ایک بہت بڑے فلسطینی آزادی کے چیمپئن اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تنظیم آزادی فلسطین کے تقریباً 7 بلین ڈالر یہودیوں کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، 7 بلین ڈالر۔ یہ اس منافقت میں ہم مبتلا ہے، اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتفاق اور اتحاد پیدا ہوں۔ مجموعی طور پر جب تک اس منافقت کا علاج نہ ہو اس وقت تک امت مسلمہ میں یا امت مسلمہ کی جماعتوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری اس منافقت کا فائدہ امریکہ اٹھا رہا ہے، یہود اٹھا رہے ہیں۔
یہود کی اور امریکہ کی فوج یہودیوں کی صورت میں آج حرمین کے اندر موجود ہے. سعودی عرب میں تقریباً 11 مقامات پر سعودی عرب میں امریکہ کی فوج بیٹھی ہوئی ہے. اور آپ تعجب کریں گے، خیبر میں امریکی فوج موجود ہے جس کی اکثریت یہودیوں پر مشتمل ہے. اور جب وہ خیبر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جشن منایا. کیا جشن منایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 1250-1300 سال پہلے ہمیں نکالا تھا، اب ہم پھر خیبر میں داخل ہو گئے. 1300 سال کے بعد ان کی فوجیں پھر حرمین کے اندر موجود ہیں. اور کیا وہ مسلمان کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی حرمین کی حفاظت کے لیے وہاں آئے ہیں؟ نہیں. آپ جانتے ہیں امریکی برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا مفاد اور ہمارا مستقبل اس پیٹرول سے وابستہ ہے. آپ کو پتہ ہے 1975 میں ایک بیرل وہ $45 کا خریدتے تھے اور آج 1990 میں $10 کا خرید رہے ہیں. دنیا میں آپ مجھے وہ چیز بتا دیں کہ 20-25 سال گزرنے کے بعد اس کی قیمتیں دگنی یا تگنی نہ ہوئی ہوں. کوئی ایسی چیز ہے کہ دگنی سے اس کی قیمتیں کم بڑی ہو؟ لیکن پیٹرول اس کی قیمتیں 1975 میں تو $45 کی بیرل اور اب 1999 میں وہ $10. یہ کیوں؟ مسلمانوں کی ملکیت ہے. اور اسی ڈاکے کے لیے امریکہ کی فوجیں، وہ صدام کے لیے نہیں، صدام تو ان کا موہرا ہے. یا اسی طریقے سے یہ دوسری تیسری جتنے چیمپئن بنتے ہیں، وہ مصر کا حسنی مبارک ہو یا شام کا حافظ الاسد ہو یا لیبیا کا ہو، یہ موہرے ہیں. یہ تو ان کے وہ علامتی قسم کے بت ہیں کہ ان کا یوں سمجھیے کہ ان کی لگام یا یہ جس داغے سے بندھے ہوئے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں. جب امریکہ چاہتا ہے وہ داغا کھینچتا ہے، یہ ہل جاتے ہیں. امریکہ پھر انہیں ڈراتا ہے کہ دیکھو صدام تمہیں یہ کرے گا. امریکی فوجیں مزید 5-10 سال کے لیے وہاں رہ جاتی ہیں. ایک امریکی فوجی جو امریکہ میں اگر $1000 کا ملازم تھا تو سعودی عرب سے آج اس کے 2000 نہیں بلکہ $3000 اس کی تنخواہ وصول کی جا رہی ہے. اور آج وہ دنیا کی وہ مملکت کی جو مالدار ترین مملکت تھی، کویت کی یا سعودی عرب کی، وہ عالمی بینک سے قرض لینے پر مجبور ہو گئے. یہ اس منافقت کا نتیجہ ہے. یہ تمام اس منافقت کا نتیجہ ہے جو ہمارے اندر قومی طور پر ہمارے اندر یہ مرض، جس مرض میں ہم مبتلا ہیں. یہ صورت اگر برقرار رہے گی تو کبھی بھی امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. اس منافقت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. اور یہ جو منافق ہم پر مسلط ہے، سب سے پہلے ان کے خلاف اٹھ کر مسلح جہاد کرنا ہوگا. میں قلم کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں، زبان کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں. بہت کر چکے ہم، بہت کر چکے قلم کا جہاد، بہت کر چکے زبان کا جہاد. اب ان کا علاج سوائے اس کی کچھ نہیں. اگر مسلمان نوجوانوں میں قوت ہے تو اٹھ کر ان کا گلا دبا دے. یہ سروں کی فصل پک چکی ہے اور یہ گرنے کے لیے تیار ہے. اگر اس کی قوت ہے تو آپ اٹھ جائیے. آنے والا مستقبل آپ کا ہے، وہ آپ کا قدم چومنے کے لیے تیار ہے. اگر یہ قوت نہیں ہے، مسلح جہاد کا نام نہیں لیتے، تو میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پروفیسر صاحب کی بات چل رہی تھی الیکشن پر اور فلاں پر. میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن عرض کرتا ہوں کہ پارلیمانی جمہوریت، اس کو آپ چاہے اسلامی جمہوریت کا نام دے دیں، چاہے قرآنی جمہوریت کا نام دے دیں، لیکن بقول اقبال جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اس میں گنے جاتے ہیں لوگ. اس کے ذریعے سے یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. اور پروفیسر صاحب سے بہت ادب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اگر ان وڈیروں کو، ان جاگیرداروں کو یہ محسوس ہو کہ
کہ جماعت اسلامی کے ذریعے سے ہم اقتدار کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں، خدا کی قسم یہ کل آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، یہ کل آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ اس مصنوعی جمہوریت کے ذریعے سے مجھے معاف فرمائیے، یہودیوں کی ایک سازش یہ ہے کہ کچھ ایسی اصطلاحات ہمارے اندر رائج کر دیے جس کا مفہوم ہم خود بھی نہیں سمجھتے، بہت خوشکن قسم کے الفاظ میں لپیٹ کر وہ اصطلاحات ہمیں دی گئی ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ اور مجھے معاف فرمائیے کہ ان میں سے ایک جمہوریت کی اصطلاح ہے۔ آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں، یقیناً اختلاف کرتے ہوں گے، میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ کہ اس اتفاق اور اتحاد کے لیے، چاہے وہ جماعتوں کے درمیان ہو چاہے وہ افراد کے درمیان ہو، امت کے اندر ایک تو جہاد کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا، دوسری بات یہ کہ امت کے اندر جو منافقت مجموعی لحاظ سے آ چکی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور تیسری چیز ایثار کی ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد کے لیے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی حیثیت چھوڑنی ہوتی ہے، اپنی حیثیت چھوڑنی ہوتی ہے، تب پھر امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ اہل علم بیٹھے ہیں، آپ حضرات میں بھی بہت سارے ہوں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر امت جمع ہوئی، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ انصار صحابی اور بڑے سردار اور مخلص مسلمان حضرت سعد بن عبادہ کو اختلاف تھا۔ کیوں ڈاکٹر صاحب اختلاف تھا؟ لیکن جب امت مجتمع ہوئی، یہ ایثار ہیں، وہ مدینہ سے اٹھ کر دمشق گئے اور ان کے انتقال تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ سعد بن عبادہ کوئی شخص موجود بھی ہے دنیا میں یا نہیں۔ اس کو ایثار کہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید جیسا جرنیل، حضرت عمر کی رائے ان کی متعلق یہ تھی کہ انہیں معزول کیا جائے، اس کے اسباب میں ذکر عرض نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ختم ہوئی، حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، اور سب سے پہلا حکم جو جاری کیا وہ حضرت خالد بن ولید کے معزول کرنے کا، اور معزولی بھی کس طریقے سے ہوئی اہل علم جانتے ہیں۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر میں عمر کے لیے لڑتا تب تو آج میں اپنا بوریا بستر اٹھا کر محاذ سے چلا جاتا، لیکن اگر میں اس ذات کے لیے لڑ رہا تھا تو میں پہلے بھی اس کے لیے لڑ رہا تھا، آج بھی اس کے لیے لڑوں گا، چاہے میں کمانڈر ہوں یا نہ ہوں۔ مجھے بتائیے کہ ہمارے یہ قائدین، معاف فرمائے مجھے، یہ دینی قائدین، یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں؟ یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں اپنی قیادت چھوڑتا ہوں اور فلاں کا کارکن بنوں گا؟ یہ چیز اگر موجود نہیں تو تب پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر یہی کھلونے ہیں اور انہی کھلونوں پر وقت گزارنا ہوگا۔ اس لیے مجھے پرچی دی گئی کہ وقت مختصر ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، لیکن ایک بات آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ الیکشن کے ذریعے سے یا جمہوریت کے ذریعے سے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، میرے دل میں پروفیسر صاحب کا جتنا احترام ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس شخص کی خدمات اور سب کچھ، لیکن رائے کا اختلاف بہرحال ہوتا ہے، اس لیے اگر میں عرض کرتا ہوں، وہ الیکشن کے ذریعے سے، جمہوریت کے ذریعے سے پاکستان میں جتنی خدمات ہوئی وہ گنوا رہے تھے کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا، فلاں ہوا، قرارداد مقاصد اور یہ اور وہ سب مسلم ہیں۔ لیکن یہ مجھے بتائیے کہ اس آئین نے یا اس قرارداد مقاصد نے یا اس 73 کے جو 73 کا جو متفقہ آئین ہے، اس آئین نے عمل کی دنیا میں ہمیں کیا دیا؟ عمل کی دنیا میں اس نے ہمیں کیا دیا؟ ٹھیک ہے، کتاب میں اور سطروں میں وہ بہت معزز، بہت محترم، بہت بہترین الفاظ اور اسلامی اور سب کچھ، لیکن اس کی مثال وہی ہے
کہ وہ جو کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ واعظہ چو جلوہ بر محراب و ممبر می کند چو بخلوت می رود آکاری دیگر می کند. اور جگر نے کہا تھا کہ واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں. وہ چیز کہاں ہے؟ عمل میں اس آئین نے یا اس قرارداد نے یا اس فلانے اور اس فلان نے عمل کی دنیا میں ہمیں کیا دیا؟ کیا پاکستان کی غربت ختم ہوئی؟ یہاں غریب کی حالت بدلی؟ یہاں اسلام کس حد تک نافذ ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ قیادت کی تبدیلی سے انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا، اور ہم بھی امید رکھتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک امت کے اندر جذبہ جہاد بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک قیادت کی تبدیلی سے بھی کچھ نہیں ہوگا. امت کے جذبے کی ضرورت ہے، اور میرے نزدیک اتفاق اور اتحاد کے لیے یہی کچھ نکات ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے، میں انہی معروضات پر اکتفا کرتا ہوں. اگر میری گفتگو سے کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت شکریہ مولانا شامزئی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بھی اور پرسوز خطاب کا بھی. حالات حاضرہ کا جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے وہ 100% درست ہے. پاکستانی قوم خاص طور پر اجتماعی سطح پر جس منافقت سے دوچار ہے بلکہ اس میں مبتلا ہے وہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ کہ ہمیں یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کی بنا پر جن کا میں نے کچھ مختصر حوالہ دیا تھا کہ حالات بدلیں گے. کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا اگر غلبہ ہونا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سے آغاز بھی ہوگا، اور کہیں نہ کہیں سے ان بیماریوں کا ازالہ لازماً ہوگا. اس اعتبار سے مایوسی کی بات نہیں ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کی جد و جہد جاری رہنی چاہیے، اس کے لیے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہوں کرنی چاہیے. باقی ایک سوال کا جواب میرے ذمے قرض تھا. پروفیسر غفور احمد صاحب اٹھنے لگے تھے، میں نے خاص طور پر ان سے درخواست کی کہ